اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں، عزیز طلبہ دعوت حق کیا ہوگا؟ سچ کی تبلیغ، کلیئر، یعنی سچے مذہب کی تبلیغ، یعنی دین کی تبلیغ، یعنی دین اسلام کی تبلیغ۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، یعنی دین کی تبلیغ کے جواب میں، دین کی تبلیغ کے جواب میں کیا ہوا ہے؟ تلواروں کی یعنی مزاحمت شروع ہو گئی، شمشیر زنی شروع ہو گئی، تلواریں اٹھ گئیں، کلیئر، ریزسٹنس شروع ہو گئی تھی، یعنی ہر کسی نے، کفار نے، باطل لوگوں نے، باطل نے تلواریں اٹھا لی تھی۔ حافظ عالم یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا، کلیئر، خدا نے مسلمانوں کو دارالامان یعنی امن کی جگہ، کون سی؟ مدینہ، تو مدینہ سٹی آف پیس، امن کا شہر کی طرف رخ کرنے کا یعنی ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف یعنی ان ظالموں کا، ستمگار کیا ہوتے ہیں؟ ظلم کرنے والے، ظالم کا حقیقی اصلی ہدف یعنی نشانہ جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کیا تھے؟ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھے، یعنی اللہ کے حکم کی راہ تک رہے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تیرا حکم کیا ہے، کیا میں کیا کروں؟ نبوت کا 13واں سال، 13th year، کلیئر، شروع ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب کتنی ہوگی ہے؟ 53 سال، یعنی 40 سال میں نبوت ملی اور 53 سال کی عمر میں اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، کلیئر۔ تو ہجرت کا حکم کب ہوا؟ 13ویں سال۔ تو وحی الہی یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کی کے مطابق آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا، یعنی مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جا رہے ہیں، قوی ہو رہے ہیں، قدم جمائے جا رہے ہیں، غلبہ پائے جا رہے ہیں، کلیئر، مدینے میں قوی ہو رہے ہیں، طاقت پکڑ رہے ہیں، یعنی غلبہ پا رہے ہیں، قدم جما رہے ہیں، اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب دو طرح کی تشویش، پہلے طلبہ یہ آپ نے تشریح کرنی ہوگی ایگزام میں، کلیئر، تو اس طرح سے آپ ان باتوں کو غور سے سنیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر سے کس طرح کئی تشریحات نکلتی ہیں۔ طاقت پکڑے یعنی غلبہ، اور وہاں اسلام، تو اب دو تشویش لاحق ہوئی ہیں، ایک تو اسلام پھیلتا جا رہا، اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، تبلیغ ہو رہی تھی، اسلام عام ہو رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا، یعنی عام ہو رہا تھا، اسلام بڑی تیزی سے قبول کیا جا رہا تھا۔ تو یہ دو تشویش لاحق ہوئی ہیں، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں یعنی آراء کی جمع ہے رائیں، کلیئر، مشورے پیش کیے، تجاویز دیں، کلیئر، تو تمام لوگ مختلف ناپاک ارادوں، ناپاک آراء کے ساتھ آئیں گے۔ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جائیں، زنجیریں ڈال کر یعنی پابند سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں، پابند کرنا یعنی قید کرنا، زنجیریں ڈالنے کے لیے اردو میں اچھا ورڈ کیا ہے؟ پابند سلاسل، مکان میں بند کر دیا، یعنی بیڑیاں ڈال کر، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر بند کیا جائے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کیا کہا کہ جلا وطن کرنا یعنی وطن بدر کرنا، اسٹوڈنٹس، جلا وطن کیا ہوتا ہے؟ وطن بدر کرنا ہی کافی ہے۔ ابو جہل نے، اب کفار کے قبیلے کا جو سربراہ تھا ابو جہل، جتنا بڑا سربراہ تھا اتنی بڑی ناپاک رائے لے کر آیا، کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب یعنی منتخب ہو، اور پورا مجمع یعنی جمع غفیر یا سب مل کر، ہر قبیلے کے شخص تمام مل کر ایک جمع غفیر یا ہجوم یا انبوہ بنائیں گے، کلیئر، اپنا گروہ بنائیں گے، تو وہ تمام مجمع یا گروہ جو ہوگا وہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی، کلیئر، ان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا، کلیئر، تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، زندگی کا چراغ گل کرنے کی ناکام صحیح کرے گا، ناکام کوشش کرے گا، کلیئر۔ اس صورت میں ان کا خون یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قتل ہوگا، خون یعنی قتل، تمام قبائل میں بٹ جائے گا، منقسم ہو جائے گا، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تمام قبائل کے ہاتھ رنگے جائیں گے، کلیئر، اور تمام کے تمام جہنم واصل جہنم ٹھہریں گے، جہنم کے سرٹیفکیٹ سب کو مل جائیں گے، اور اہل ہاشم اکیلے یعنی بنو ہاشم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خان قبیلہ تھا، تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ دیکھو انہوں نے کیا کیا، تشریح میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ تمام قبائل انہوں نے ان کی کمزوری پکڑی ہے، تو یہ ان کی کمزوری کیا ہوگی کہ وہ اکیلے رہ جائیں گے، اور ان کا مقابلہ باقی جب اکٹھے ہو جائیں گے وہ اکیلے رہ جائیں گے، کلیئر، تو وہ کمزور نہیں۔ اسی طرح جیسے ہندوستان ناپاک کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں کیا کر دے، آئسولیٹ کر دے، اکیلا کر دے، اور تمام یعنی کفار مل کر، کلیئر، اسرائیل، انڈیا، تو پاکستان کو کمزور کریں، تو اس طرح بنو ہاشم کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، تمام مل گئے۔ اس اخیر یعنی حتمی آخری فائنل رائے پر اتفاق ہو گیا، تو ابو جہل کی رائے پر اتفاق ہوا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نعوذ باللہ چراغ گل کرے گا، کلیئر، تمام مل کر، تو اس رائے پر اتفاق ہو گیا، اور جھٹ پٹے یعنی فی الفور یعنی فوراً یک لفظ سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک یعنی پاک گھر کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کریں گے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اور اہل عرب، اب اس زمانے میں ایک دستور تھا، یہ اس میں دستور کا ورڈ نہیں لکھا ہوا لیکن یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ دستور تھا کہ اہل عرب، عرب کے لوگ، اہل کیا ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، لوگ، زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب یعنی برا، عیب تصور کرتے تھے، معیوب لیا گیا عیب سے، برا تصور کرتے تھے، نازیبا تصور کرتے تھے، نامناسب تصور کرتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا۔ یہ فرض کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا، ان کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کا فریضہ ادا کیا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، یعنی قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عداوت، اس قدر، اس درجہ یعنی اس قدر عداوت یعنی دشمنی رکھتے تھے، یعنی بے حد دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا۔ دیکھو یہ تضاد ہے کہ دشمنی بھی ہے اور دیانت پر اعتماد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی کے قائل تھے وہ، ویسے انہیں پتہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کلیئر، تو دیانت داری پر اعتماد تھا کہ جس شخص کو مال یا اسباب یعنی متاع و دولت، مال تو ہو گیا ان کا سمجھ لیں سونا چاندی وغیرہ، کلیئر، یا قیمتی اشیاء، اور اسباب کیا ہو گئے، ان کی دولت، دول جس کی جمع امانت رکھنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ کس وقت اسٹوڈنٹ، کس وقت؟ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے کی پہلے سے خبر تھی۔ کس ارادے کی آپ بتائیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو چراغ کو گل کرنے کی، قتل کرنے کی نعوذ باللہ پہلے سے خبر تھی، اس بنا پر یعنی اس باعث، اس وجہ سے، بنا کیا ہوگا، باعث، وجہ، جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ یعنی چارپائی پر، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر یعنی میری چادر تان کر سو رہو یعنی سو جاؤ، سب کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کا، کلیئر، یہ ایک ثبوت ہے جیتا جاگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہے ہیں اور ان کی امانتوں کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی ہوئی ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کی امانتیں واپس ہو جائیں، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی واپس دینا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، کلیئر، یہ خطروں سے خالی نہیں تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہو گئی تھی، معلوم ہو گیا تھا، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب یعنی غرفہ نوم، غرفہ ہوتا ہے کمرہ نوم سونے کا، یعنی بستر خواب، بیڈ روم جو ہے، بستر جو تھا، سونے کا کمرہ جو تھا، قتل گاہ کی زمین یعنی جہاں قتل و غارت ہونی ہو وہ بن چکا تھا۔ لیکن فاتح خیبر، یہاں پر مصنف جو ہے مولانا شبلی نعمانی، وہ ایک
تلمیح یوز کر رہے ہیں. کیا یوز کر رہے ہیں؟ تلمیح. تلمیح ایسا جملہ ہوتا ہے، فریز ہوتی ہے جو کسی واقعے کی یاد دلا دے. تو فاتح خیبر یعنی خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. قتل گاہ جو تھی وہ فرش گل یعنی پھولوں کی سیج، پھولوں کا بستر بن چکا تھا. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا یعنی گھیراؤ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت یعنی اللہ قادر مطلق نے، اللہ مطلق العنان نے ان کو بے خبر کر دیا کہ ان کو کافروں کو، وہ سوئے رہ گئے. نیند کی غشی ان پر ایسی چادر ڈالی رب کائنات نے، کلیئر، کہ وہ بے خبر اور غافل رہے.